آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال فی مقام آخر وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ خالق کائنات کے لیے ہمہ قسم کی تعریفات اور بابرکت کلمات خاص ہیں۔ وہ ذات اعلیٰ و بالا جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ وہ ہر قسم کی کجروی اور ٹیڑھ پن سے پاک ہے۔ اس کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی۔ درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر سید الاولین والآخرین، سید کائنات، سید الشہداء، تاجدار حرمین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو ہمارے لیے قابل تعظیم اور قابل عمل ہے، اور اسی کو اپنا کر کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ یا کوئی اور شخصیت ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اسلام کامل دین ہے۔ اس کے اندر اب ضرورت نہیں ہے کمی بیشی کی۔ کمی کرنے والا اور بیشی کرنے والا مجرم ہے۔ اسلام کی تکمیل ہوئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اہل علم کا کہنا ہے، کتاب و سنت کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ اسلام 1400 سال نہیں بلکہ اس سے قبل، جب سے روئے زمین پر انسانوں کی آمد کا یہ سلسلہ جاری ہوا ہے، انبیاء کو اللہ رب العزت نے بھیجا، تب سے یہ دین چلتا آ رہا ہے۔ شریعت کے چند ایک مسائل میں تغیر و تبدل ہوتا رہا۔ ہر نبی کے دور میں نمازیں تھیں، روزے تھے، طریقہ کار اور گنتی وہ مختلف تھی، لیکن سارے نبی توحید کی دعوت دیتے رہے، سارے نبی رسالت اور نبوت کی دعوت دیتے رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی مشن کو آپ نے آگے بڑھایا۔ فرق یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے۔ اب اس کے اندر کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اس شریعت کو چھوڑ کر موسیٰ نبی کی شریعت پر چلنے والا، عیسیٰ نبی کی شریعت پر چلنے والا، داؤد علیہ السلام کی یا دیگر صحائف ملنے والے انبیاء کی شریعت پر چلنے والا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کا سردار بنا کر اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا ہے۔ جس طرح آپ کی ذات آخری ہے، اسی طرح آپ کی بات بھی آخری ہے۔ جس طرح آپ کی ذات کو آخری نہ سمجھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسی طرح جو آپ کی بات کو حرف آخر نہیں سمجھتا، اس کے بارے میں ہم غور کریں کہ وہ کس جگہ پر کھڑا ہے، اور وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں، اور اکثریت مسلمانوں کی، جو
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے قانون، شریعت کے دیے ہوئے ضابطے، ان سے ہٹ کر غیروں کے راستے پر چلتے ہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں ہم پیارے نبی کے امتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے امتیوں سے آپ کنارہ کشی فرمائیں گے، حوض کوثر پر فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، میری آنکھوں سے اوجھل ہو جاؤ، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، تم وہ لوگ تھے جو دین میں تغیر و تبدل کرتے رہے۔ ہم دیکھتے نہیں کہ مختلف مہینوں میں اور مختلف دنوں اور مختلف ناموں پر، مختلف شخصیات کے ناموں پر کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ میرے محبوب کا طریقہ ہے؟ کیا یہ ہم سب کے محبوب کا طریقہ ہے؟ کیا اس کی شریعت نے کوئی رہنمائی اس کی فرمائی ہے کہ ان کو اختیار کرو؟ شریعت ایک ہی راستہ بتاتی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبصورت مثال مجھے یاد آئی۔ آپ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے زمین کے اوپر 5-7 خط کھینچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط کھینچا، فرمایا یہ سارے کے سارے دائیں بائیں جو ہیں یہ شیطانی راستے ہیں۔ ساتھ قرآن کریم کی ایک آیت کا تھوڑا سا حصہ پڑھا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ ایک ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت نے ظلم کی جمع بولی ہے ظلمات، نور کی جمع نہیں بولی۔ اندھیرے زیادہ ہیں، روشنیاں زیادہ نہیں، روشنی ایک ہی ہے، اور وہ روشنی اسلام والی روشنی ہے جس کی تکمیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے۔ الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ اس دین کی تکمیل اللہ رب العزت نے پیارے نبی پر کی۔ آج کے دن ہم نے آپ کے اوپر آپ کے دین کو مکمل کر دیا، اس نعمت کو پورا کر دیا، اور آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ پیارے نبی سے یہی اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں بھی فرمایا، آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسے دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلوہا کنہاریہا، اس کی راتیں بھی ایسی روشن ہیں جیسے دن روشن ہیں، اس سے وہی کنارہ کشی کرے گا، اختیار کرے گا، وہی اس سے ہٹے گا جس کے مقدر میں گمراہی لکھ دی گئی ہے، ہلاکت لکھ دی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ہر خیر سے آگاہ فرمایا اور ہر شر سے آگاہ فرمایا ہے کہ یہ خیر ہے اس کو اپناؤ، یہ شر ہے اس سے دور ہو جاؤ، اس کے قریب تک نہ جاؤ۔ اسلام کے نام پر بڑے بڑے فرقے وجود میں آ رہے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان پورا ہوگا، اور قریب ہے وہ، میرا خیال ہے کہ وہ 73 کے قریب لگ بھگ ہوگا، کہ آپ نے فرمایا کہ 73 فرق ہوں گے میری امت کے، ایک جنت میں جائے گا۔ اس کی نشانی بھی جو آپ نے بیان فرمائی ہے، آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلنے والا ہے وہ کامیاب ہوگا۔ صحابہ سے مراد کون ہیں؟ صحابہ کرام سے مراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی زندگی میں ایمان لانے والے اور ایمان پر ہی دنیا سے رخصت ہونے والے، ان کو اصحاب رسول کہا جاتا ہے۔ ائمہ کرام ہیں، محدثین ہیں، اولیاء کرام ہیں، فقہاء اعظام ہیں، ہم ان سب کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں کہ یہ جنتی ہیں، اور ہم انہیں اپنی قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان کی فقہی کاوشوں کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے معیار یہ ہستیاں نہیں ہیں، معیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے صحبت حاصل کرنے والے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام جعفر صادق، دیگر ائمہ کرام سارے قابل احترام ہیں، سارے قابل احترام ہیں، لیکن ان کے بارے میں ہم حسن ظن تو رکھتے ہیں کہ یہ جنتی ہیں، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ جنتی ہیں۔ اصحاب رسول کے بارے میں فرمایا، اہل بیت اطہار کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہیں،
اور ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ ان کے راستے کو جو چھوڑ کر غیروں کے راستے پر چلے گا، اصحاب رسول کے راستے کو چھوڑ کر جو غیروں کا راستہ ہے، غیروں کے راستے سے مراد جتنی بھی کوئی اعلیٰ شخصیات کیوں نہ ہو وہ غیر ہیں۔ اصحاب رسول خاص الفاظ بولے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم سب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ کامیابی کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے نقش قدم پر چلنا۔ حضرات گرامی، کئی ایک اسلام کے نام پر اصطلاحات ہیں جو سال پہلے، 5 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 500 سال پہلے وجود میں آئی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج بدقسمتی سے مسلمان ان کو اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں، یہ تقلید ہے، اور اسی طرح یہ تصوف ہے، اور اسی طرح شخصیات کو مختلف القابات اور مختلف اصطلاحات جو دی گئیں جو خود ساختہ ہیں، اور ان کو مختلف قرآن کی آیات سے کشید کرنے کی، اس کا مطلب کشید کرنے کی کوشش کی گئی، احادیث کا مفہوم غلط لے کر ان کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو 200-400 سال پہلے وجود میں آئی ہیں کہ ان کا قرآن و حدیث سے تعلق ہے، امت کو مطمئن کرنے کے لیے، امت کو گمراہ کرنے کے لیے کہ ہم بھی تو قرآن پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق یہ کس کے مقلد تھے؟ کسی کے مقلد نہ تھے۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، علی المرتضیٰ، حسنین کریمین وہ کسی کے مقلد نہ تھے تو ہم بھی، اللہ کا فضل ہے، ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور آپ کے پیروکار ہیں، آپ کے پیروکار ہیں۔ لفظ تقلید اور اس طرح کے کئی ایک الفاظ ہیں جو سرے سے ہی غلط ہیں یا مشکوک ہیں۔ اگر الفاظ کتنے اعلیٰ بھی کیوں نہ ہو، اسلام میں اس کا وجود نہیں ہے اور وہ خود ساختہ اصطلاحیں، پھر اس کو عبادت کا نام دینا، زہد اور تقوی کا نام دینا، یہ تو پھر ہم نے اسلام کو جانا ہی نہیں، اسلام کو سمجھا ہی نہیں، اسلام کا اصل چہرہ مسخ کرنے کی ایک گنونی سازش ہے جس میں ہم شریک ہیں۔ کئی ایک اصطلاحات ہیں، اب یہ غوث کی اصطلاح، کتب کی اصطلاح، ابدال کی اصطلاح، کلندر کی اصطلاح، اور اسی طرح کئی ایک اصطلاحات ہیں، اور کہتے ہیں جی غوث بندہ تب بنتا ہے جب اتنی عبادت کر لے، تب اتنی عبادت کر لے تو کتب بن جاتا ہے، اور فلاں کام کر لے تو ابدال بن جاتا ہے، فلاں کام کر لے تو کلندر بن جاتا ہے۔ کیا یہ میرے محبوب کی تعلیم تھی؟ یہ جو اصطلاحات ہیں میں نے عرض کیا یہ 500-700 سال قبل کی ہیں زیادہ سے زیادہ۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو آج آپ کے سامنے مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں چند منٹوں میں، وہ ہے یہ تصوف، صوفیزم۔ تمہید کے طور پر میں نے 4 باتیں عرض کی ہیں، اب بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ تصوف، صوفیزم، اس کو بڑا پرموٹ کیا جا رہا ہے اور صوفیزم کی بڑی تشہیر کی جا رہی ہے، اور صوفیزم کو لیے بڑی معاونت کی جا رہی ہے ہر لحاظ سے، اور اس کو عین اسلام سمجھا جا رہا ہے، عین اسلام۔ یہ لفظ صوفی لفظ برا نہیں ہے، یہ لفظ برا نہیں ہے، یہ لفظ درست ہے، اس لفظ سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر اس کے پیچھے بعض نظریات اور بہت سارے نظریات ایسے ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، اسلام کے مزاج کے خلاف ہیں۔ صوفی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مختلف صوفیاء نے اس کی تعریفیں کی ہیں۔ صوفی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے معاملات صفا اور صاف ہوں، شفاف ہوں۔ یہ لفظ صوف عربی زبان میں اون کو کہتے ہیں، اون ہوتی ہے نا، اون کا کپڑا پہنا جاتا تھا، استعمال ہوتا ہے اب بھی۔ یہ صوف کی ایک صوفی نے
یوں بھی اصطلاح اس کی وضاحت کی ہے، اس کی تعریف یوں ڈیفینیشن یوں بیان کی ہے کہ جو اصحاب صفہ تھے نا، وہ چبوترا جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملحق تھا، اس پر بیٹھ کر دین کی تعلیم حاصل کرنے والے طلاب، ان کی طرف یہ نسبت ہے۔ یہ صفہ وہاں سے، یہ صفہ سے لفظ صوفی، اور یہ صفا، اور یہ کئی ایک، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، یہ بڑا تفصیل اور بحث والا ایک موضوع ہے۔ بہرحال کیف ہمیں اس لفظ سے اختلاف نہیں ہے، یہ لفظ سارے استعمال کرتے ہیں، اہل حدیث بھی کرتے ہیں، دیوبندی بھی کرتے ہیں، بریلوی بھائی بھی کرتے ہیں، ہمیں اس لفظ سے اختلاف نہیں ہے۔ مگر جو پیچھے جو نظریات ہیں بہت سارے ایسے کہ دیکھو جی اللہ رب العزت کی ذات جو ہے ہر بندے کے اندر ہے۔ صوفیاء کا نظریہ کہ اللہ کی ذات ہر انسان، کیا نعوذ باللہ، جانوروں کے اندر اللہ کی ذات ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر ہے، عرش پر ہے۔ ہم یہ جو بات کہتے ہیں نا اللہ ہر جگہ موجود ہے، علم کے اعتبار سے، سماعت کے اعتبار سے، بصارت کے اعتبار سے، اور معاونت کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے اللہ رب العزت کی مدد اور اللہ رب العزت کی تائید ہمیں نیکی کے اعتبار سے، توفیق کے اعتبار سے حاصل ہے۔ لیکن اللہ رب العزت، یہ جو ہم کہتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قرآن کی جو آیت پڑھتے ہیں جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب اسی سے ان آیات سے مطلب لیا گیا کہ اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، کیا اللہ انسان کے اندر ہے؟ اور اس پر کئی ایک مباحثے بھی ہوئے، اور دلیلیں دینے والوں نے ایسی مثالیں دی ہیں جو ناقابل بیان ہیں، ناقابل بیان ہے۔ قرآن کریم کی سینکڑوں آیات، الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہے، کہا نہیں جاتا وہی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب بن کر زمین پر تشریف لے آئے۔ رب کا وجود الگ، پیغمبر کا وجود الگ ہے، اللہ کی ذات الگ، نبی کی ذات الگ، بات دونوں کی ایک ہے۔ ہم اللہ کو اللہ کا مقام دیں گے، نبی کو نبی کا مقام دیں گے، صحابی کو صحابی کا مقام دیں گے۔ جس طرح بیٹی کو ماں کے مقام پر رکھنا جرم ہے، ماں کو بیٹی کے مقام پر رکھنا جرم ہے، اسی طرح نبی کو رب کے مقام پر اور رب کو نبی کے مقام پر، صحابی کو نبی کے مقام پر، نبی کو صحابی کے مقام پر رکھنا یا سمجھنا جرم ہے۔ اللہ عرش پر ہے۔ صوفیاء کا، یہ جدید صوفیاء کا، اچھی شخصیات بھی گزری ہیں، میں یہ سب کی نفی نہیں کر رہا، اچھی شخصیات گزری ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بڑے مقام والے ہیں، بڑے علم والے تھے، بڑے زہد والے تھے، تقوی والے تھے۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اس طرح کی کئی ایک شخصیات ہیں، لیکن بعض نے تو اس پر کتابیں لکھی ہیں اور عجیب و غریب قسم کی کرامات بیان کی، اور من گڑت روایات ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کا حصہ ہے۔ کرامت پر ہم یقین ایمان رکھتے ہیں، اور ہم اولیاء کرام سے محبت اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ صوفی ازم کیا ہے؟ لا رہبانیت فی الاسلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رہبانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رہبانیت کیا ہے؟ یہ یہود و نصارہ کے علماء کو، ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ رہبانیت اختیار کرنے والے، وہ ان میں جو راہب ہوتے تھے، راہب لفظ سن رکھا ہے آپ نے، راہب، رہبانیت اختیار کرنے والا، الگ تھلگ ہو کر بیوی بچوں سے، والدین سے، رشتہ داروں سے، ساری دنیا سے الگ تھلگ ہو کر، کٹ کر، الگ ایک جھونپڑی میں، ایک محل میں، کسی جنگل بیاباں میں چلے جانا اور چلے کاٹنا اور سمجھنا کہ میں بڑی عبادت کر رہا ہوں، یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ میرے محبوب سے بڑا اور عزیز کوئی نہیں، میرے محبوب سے بڑی آئیڈیل شخصیت کوئی نہیں، سونے نبی سے بڑھ کر اعلیٰ کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا تھا کہ شادی کرو، شادی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حالانکہ اس کی نیت اچھی تھی کہ میں بیوی بچوں میں مشغول ہو جاؤں گا، پیارے نبی کی خدمت نہ کر سکوں گا۔ آپ نے فرمایا شادی بھی کرو، میں نے شادی بھی کی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے
ان کے حقوق پورے کرتے، اپنے بچوں کے، نواسیوں کے، نواسوں کے، اپنے خاندان کے لوگوں کے، محلہ داروں کے، رشتہ داروں کے، ذمیوں کے، حتیٰ کہ جو آپ کے دشمن تھے آپ ان کی بھی حوصلہ افزائی دنیاوی اعتبار سے کرتے تھے، ان کی معاونت کرتے تھے، ان کی تیمارداری کرتے تھے، گل مل کر پیارے نبی رہتے تھے، گل مل کر۔ آج تو لیڈروں کا پروٹوکول ہی ختم ہونے کو نہیں آتا، اور صحابی رسول حضرت عمر فاروق بھی ایسے ہی تھے، وقت کے خلیفہ ہیں، باہر سے آنے بعد دیکھتا تھا، سوچتا تھا مسلمانوں کا امیر کون ہے، پوچھتا مسلمانوں کا امیر، یہ امیر ہیں، واہ کیسی بات ہے، مسلمانوں کے امیر کا پتہ ہی نہیں۔ امیر تو ان کو لوگوں کے نزدیک تھا شاہانہ لباس، شاہانہ بستر، اور اسی طرح شاہانہ سواریاں، اعلیٰ قسم کے محلات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اقتدار بھی ملا، آپ کو اختیار بھی ملا، اصحاب رسول کو، خلفائے راشدین کو، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ نہ تو انہوں نے یہ صوفی ازم کے نام پر، رہبانیت کے نام پر لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر کہیں جھونپڑی میں جا کے بیٹھے، ایسا نہیں۔ اعتکاف کیا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ اعتکاف کی حالت میں بھی اپنی زوجہ محترمہ کو گھر چھوڑنے جا رہے تھے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ایسے الگ تھے، مگر صوفی کیا کہتے ہیں، ہمارے بعض صوفیاء اور اکثریت صوفیاء وہ کہتے ہیں جی ایسے کرنے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بندہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ نفل و نوافل کے ذریعے اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اگر ہم الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جائیں، بیوی بچوں کی کوئی پرواہ نہیں، پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن کہ تم خود تو نیک تھے، پارسا تھے، تمہاری اولاد تمہاری سوسائٹی میں، تمہارے رشتہ داروں میں یہ برائیاں جنم لے چکی تھیں اور پھیلتی چلی جا رہی، تم نے اس کے لیے کیا کردار ادا کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تم ضرور نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اگر ایسا نہیں کرو گے اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا، پھر تم دعائیں کرو گے اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ جب بندہ الگ جھونپڑی میں رہبانیت اختیار کر کے بیٹھ جائے کہ میں نے اللہ اللہ ہی بس کرنی ہے، اللہ اللہ ہی کرنی ہے، میں دنیا سے کٹ چکا ہوں، وہ برائی سے نہیں روک رہا، وہ نیکی سے نہیں روک رہا، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شدید فرمان کی زد میں آ جائے گا، پکڑا جائے گا، اس کو دنیا چاہے کتنا بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ سمجھتی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ لفظ صوفی سے ہمیں اختلاف نہیں ہے، جیسے ہم کہتے ہیں لفظ اہل حدیث، لفظ اہل سنہ، اچھے القابات ہیں، مگر ہوں تو صحیح ہم حدیث پر چلنے والے، ہوں تو صحیح ہم سنت پر چلنے والے۔ بوتل شراب کی اور لیبل آب زمزم کا لگا دیا جائے، وہ آب زمزم نہیں بننے پائے گا۔ اور عجیب بات ہے، ذکر و اذکار کی جب مجالس، محافل اور قرآن کی آیات جب پڑھی جاتی ہیں تو کیسی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے لوگوں کی، آپ دیکھتے ہیں یہ وجد میں آ گیا، انہوں حال چڑھ گیا، اور اس کے اندر نعوذ باللہ اللہ کی ذات حلول کر چکی ہے۔ یہ نظریات اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، سخت خلاف ہے، ایسے نظریات سے ہم بچیں۔ قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کا قرآن سنتے ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ ان کی کھالیں، ان کے رونگٹے کھالوں کے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن سن کر، ڈرتے ہیں، لرزتے ہیں، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ آنکھوں سے بے ساختہ اصحاب رسول کے آنسو نکل پڑتے تھے قرآن کی آیات سن کر، جہنم کا تذکرہ سن کر ڈرتے تھے، مگر ہمارے یہاں ایسا نہیں، جیسے ہم کرتے ہیں نا، وجد پہ وہ چڑھ گیا، حال چڑھ گیا، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑتے ہیں، ایسے جڑتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ کیا یہ میرے محبوب کی تعلیم ہے؟ نہیں۔ پیارے نبی بھی قرآن پڑھا کرتے تھے، آپ بھی قرآن سنا کرتے تھے، جنات آپ سے قرآن پڑھ کر مسلمان ہوئے سن کر۔ کتنی ایسی شخصیات ہیں
جو بڑے بڑے سردار تھے اور وقت کے وڈیرے اور چودھری سردار ڈاکو تک تھے، قرآن سن کر ایمان لے کر آئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب صحابہ آپ کی محفل میں ہوتے، دین کی باتیں سنتے آپ کی زبان مبارک سے، تو ایسے بیٹھے ہوتے جیسے پرندے سروں پر بیٹھے، تھوڑی سی حرکت بھی کی تو پرندے اڑ جائیں گے، اتنے آرام سے، سکون سے، اطمینان سے بیٹھتے تھے۔ مگر قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن سنتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے جو ہماری کیفیت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کا حصہ ہے۔ سنیے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایسے گزر رہے ہیں ایک عراقی شخص سے جو بے ہوشی کی حالت میں گرا ہوا ہے۔ پوچھا اس کو کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ قرآن سن کر اس کی ایسی کیفیت ہو گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ہم بھی تو قرآن سنتے ہیں، ہمیں تو نہیں ایسے ہوتا، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، کیفیت تبدیل ہوتی ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر، پیٹوں کے اندر شیطان ہے۔ اور امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے تو یہاں تک فرما دیا، کہنے لگے ایسے شخص کے ایمان کا جائزہ لینا ہو نا کہ اس کو کتنا عشق ہے، کتنی محبت ہے اور کتنا وجد اور حال چڑھتا ہے، ایسے کرو چھت پہ بٹھاؤ۔ یہ امام ابن سیرین وقت کے بہت بڑے امام اور محدث تھے۔ چھت پہ بٹھاؤ اور چھت کے کنارے پر، ساڑی پنجابی زبان بنیرے دے اوتے بٹھا دیو، لتاں نیچے لٹکا دیو، ایسے وہ پھر قرآن پڑھو۔ اگر تو وہ نیچے گر گیا تو ہم مان لیں گے، اگر نیچے نہیں گرا تو پھر ہم سمجھیں گے کہ ریاکار ہے، دغاباز ہے۔ اور پیارے بھائیوں، حضرت اسماء بھی فرماتی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتی ہیں کہ قرآن کریم پڑھ کر، سن کر، یہ جو غشی والی ایک کیفیت، جنون والی کیفیت اور ملمہ سازی اور تصنع، فرماتی ہیں میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتی۔ معائشہ حضرت فاطمہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس کے اندر خیر ہے، اس کو ہم سمجھیں، قرآن کریم کا ترجمہ سیکھیں، قرآن کریم کا ترجمہ سیکھیں۔ بڑی آسان عام فہم کتاب ہے، مگر ہمیں اس سے دور کر دیا گیا کہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، اس کو سیکھنے کے لیے 17-18 علوم سیکھنے پڑیں گے، فلسفہ منطق سیکھنے کے لیے تو ہم دماغ مغز مارتے ہیں، لیکن قرآن سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، یعنی اس کا ترجمہ پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، جبکہ اللہ رب العزت نے ایک ہی صورت میں 3-4 مرتبہ یہ آیت دہرائی، والا قد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، فرمایا یہ قرآن نہایت آسان کتاب ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے۔ میں بڑی خوبصورت بات، ایک امام، ایک بڑے مفسر ہیں، غالباً وہ دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی کتاب ہے، تفسیر ہے قرآن کریم کی، تفسیر ماجدی، مولانا عبد الماجد دریابادی، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی سیرت کو اپنانے کے بارے میں اور ایسے لوگوں کے سے بچنے کے لیے کہ جو بظاہر تو دیندار ہیں، جو بظاہر تو دینداروں کے پیشوا اور رہنما ہیں، لیکن لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان سے وہ خبردار کرتے ہوئے اور پیارے نبی سے تعلق جوڑتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ اگر سچی درویشی اور فقیری کی طلب ہے، اگر سچی فقیری اور درویشی کی طلب اور جستجو ہے، جس کی جڑیں مضبوط ہوں، جس کی جڑیں مضبوط ہوں، شاخیں بلند ہوں، تو لازم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیری اور درویشی کو اختیار کرو۔ آگے کیا فرماتے ہیں کہ انہی کی پیروی کرو کہ صاف اور پاکیزہ پانی چشمہ جہاں سے پھوٹتا ہے وہاں سے ملتا ہے، جب آپ دور سے جا کر پانی لیں گے پانی گدلا ہو جائے گا، گدلا ہو جائے گا، گدلا ہو جائے گا۔ آپ ان لوگوں سے، ان ہستیوں سے دین لو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھو، آپ کے صحابہ سے دین سیکھو، پانی آگے جا کر گدلا ہو جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں اصل فقیری اور اصل درویشی ملے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ کیوں؟
उसमें रंग गदला नहीं है, वो साफ है, शफाफ है और उसी में खैर और कामयाबी है। मगर हर एक ने अपना अपना मुर्शद पकड़ रखा है, और कोई कहता है मैं फलां की बैत हुआ हूं, कोई कहता है मैं फलां की बैत हुआ, कोई कहता है मैं फलां की बैत हुआ हूं। हम कहते हैं आओ, किसी से आपको इख्तलाफ होगा, किसी से मुझको होगा, किसी को किसी से, किसी को किसी से, एक ही शख्सियत है, एक ही शख्सियत है, एक ही शख्सियत है, वो फकत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जिससे किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। उनकी हमने बैत की है, उनकी हमने बैत की है। मौलाना अब्दुल्ला अंसार साहब कहते हैं, कहते एक मौलवी साहब मैंने कहते तुसी किंदी बैत होए हो, वो कहते मैं मदीने वाले हूं, वो कहते उन्होंने तो सारे ने की, कहते फिर सबर नहीं आया। ये कलमा तैयबा सबसे बड़ी बैत है। बैत किसे कहते हैं? मुआहदे को कहते हैं, आहद को कहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बहुत बड़ी बैत और आहद है। इसी के साथ, इस शख्सियत के साथ, सोने नबी के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें। शख्सियात सारी काबिल एहतराम हैं, सबकी फिक्री काविशों को और उनकी खिदमात को हम खराजे तहसीन पेश करते हैं, मगर ये ऐलान करते हैं कि दुनिया में एहतराम के लायक हैं जितने लोग, सभी को मानते हैं, मगर मुस्तफा के बाद वमा अलैया इल्लल बलाग।